السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اگر آج آپ کو دنیا کی ہر نعمت، ہر آسائش، ہر محل، ہر دولت اور ہر رشتہ چھوڑ کر اللہ تعالی جل جلالہ کے حضور حاضر ہونا پڑ جائے تو آپ کے ساتھ کیا جائے گا؟ انسان پوری زندگی دنیا کو سنوارنے میں لگا رہتا ہے مگر اکثر آخرت کی تیاری کو بھول جاتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی عبرت آموز حکایت بیان کریں گے جو ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ انسان کا اصل ٹھکانہ دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ یہ حکایت نصیحت کے طور پر نقل کی جاتی ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کافر تھا جبکہ اس کا وزیر ایک نیک صالح اور اللہ تعالی جل جلالہ سے ڈرنے والا نیک صالح مسلمان تھا۔ وزیر ہمیشہ یہ خواہش رکھتا تھا کہ کسی مناسب موقع پر اپنے بادشاہ کو اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف بلائے، مگر بادشاہ کی ہیبت اور رعب کی وجہ سے خاموش رہتا تھا۔ ایک رات بادشاہ نے اچانک وزیر سے کہا، آؤ آج رات ہم دونوں شہر کا چکر لگاتے ہیں اور لوگوں کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور خاموشی کے ساتھ شہر کی گلیوں سے گزرنے لگے۔ راستے میں ان کی نظر ایک عظیم الشان محل پر پڑی جو دور سے پہاڑ کی مانند دکھائی دیتا تھا۔ محل کے اندر روشنیوں کی چمک تھی، خوشی کی محفلیں سجی ہوئی تھیں، ساز کی آوازیں گونج رہی تھیں اور ہر طرف عیش و عشرت کا ماحول تھا۔ لیکن اسی محل کے قریب انہوں نے ایک نہایت غریب آدمی کو بھی دیکھا جس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور بوسیدہ تھے، اور وہ گوبر کے ایک ڈھیر کے پاس ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پاس صرف ایک مٹی کا برتن، ایک معمولی سی چادر اور زندگی گزارنے کا انتہائی محدود سامان موجود تھا۔ اس کی بیوی بھی اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، مگر دونوں ایک دوسرے سے اس قدر محبت، عزت اور وقار کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے کہ گویا وہ کسی عظیم سلطنت کے بادشاہ اور ملکہ ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ حیرت کے اندر ڈوب گیا اور وہ بادشاہ سوچنے لگا کہ آخر حقیقی خوشی کس کے پاس ہے۔ بادشاہ نے حیرت سے وزیر کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ دونوں ہر رات اسی طرح خوشی اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ بادشاہ کچھ دیر تک خاموش کھڑا رہا اور اس غریب خاندان کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا رہا۔ اس نے غور کیا کہ نہ ان کے پاس سونے چاندی کے خزانے تھے، نہ قیمتی لباس تھا، نہ نوکر چاکر اور نہ ہی شاہی محل، لیکن ان کے چہروں پر ایسا سکون اور اطمینان موجود تھا جو اس نے اپنے محل میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ غریب آدمی نے اللہ تعالی جل جلالہ کا شکر ادا کیا، اپنی معمولی سی غذا اپنی بیوی کے ساتھ محبت سے تقسیم کی اور دونوں نے مسکراتے ہوئے اللہ تعالی جل جلالہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ یہ منظر بادشاہ کے دل پر گہرا اثر چھوڑ رہا تھا، کیونکہ اسے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ حقیقی خوشی دولت میں نہیں بلکہ اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا، قناعت اور شکر گزاری میں پوشیدہ ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا وزیر مدت سے انتظار کر رہا تھا۔ اس نے نہایت ادب اور حکمت کے ساتھ عرض کیا، اے بادشاہ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ بھی اسی طرح دھوکے میں نہ ہوں جیسے یہ لوگ ہیں۔ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا، وہ کیسے؟ وزیر نے جواب دیا، جس شخص کی نگاہ صرف دنیا تک محدود ہو وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، لیکن جس کی نظر آخرت پر ہو اس کے نزدیک آپ کی سلطنت، آپ کے محلات، آپ کے خزانے اور آپ کی شان و شوکت بھی اس گوبر کے ڈھیر کی مانند ہے جسے آپ ابھی حقارت سے دیکھ رہے تھے۔
دنیا کی ہر نعمت ایک دن ختم ہو جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایک ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جہاں نہ غم ہوگا، نہ خوف، نہ بیماری، نہ بڑھاپا، اور نہ کبھی موت آئے گی۔ وہاں ہمیشہ خوشی، ہمیشہ کا سکون، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا ہوگی۔ وزیر کی یہ باتیں سن کر بادشاہ خاموش ہو گیا۔ اس کے دل میں پہلی مرتبہ دنیا کی حقیقت کے بارے میں سوال پیدا ہوا تھا۔ اس نے وزیر سے کہا، تم نے آج سے پہلے مجھے یہ حقیقت کبھی کیوں نہ بتائی؟ وزیر نے ادب سے عرض کیا، اے بادشاہ، آپ کی ہیبت اور خوف نے مجھے خاموش رکھا تھا، لیکن آج اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مجھے موقع عطا فرمایا تو میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ یہ باتیں بادشاہ کے دل میں اتر گئیں، اثر کر گئیں۔ اس نے کہا، اگر واقعی یہی حقیقت ہے تو پھر عقل مند وہی ہے جو اپنی زندگی اس چیز کے لیے گزارے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، نہ کہ اس دنیا کے لیے جو ایک دن ختم ہو جائے گی۔ چند دن بعد وزیر نے بادشاہ کو اس کے آباء و اجداد کی قبروں پر لے جا کر وہ اشعار سنائے جن میں دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی حقیقت بیان کی گئی تھی، اور ان کا مفہوم یہ تھا کہ انسان دنیا میں کتنی ہی بلند عمارتیں بنا لے، کتنی ہی دولت جمع کر لے اور کتنی ہی عزت حاصل کر لے، مگر آخر کار اسے ایک چھوٹی سی قبر میں اترنا ہے جہاں اس کے ساتھ نہ مال جائے گا، نہ اقتدار، اور نہ دنیا کی شان و شوکت، بلکہ صرف اس کے نیک یا برے اعمال اس کے ساتھی ہوں گے۔ یہی حقیقت بادشاہ کی زندگی بدلنے کا سبب بن گئی۔ اس نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف رجوع کر لیا، سچے دل سے اس نے توبہ کی، اسلام قبول کر لیا، اور یہی اس کی دائمی کامیابی اور نجات کا ذریعہ بن گیا۔ میرے عزیزو، اس حکایت کا مقصد صرف ایک پرانے واقعہ کو بیان کرنا نہیں تھا، بلکہ ہمارے دلوں کو بیدار کرنا ہے۔ ذرا سوچیں ایک لمحہ کے لیے، اگر آج ہمیں بھی اپنے رب تعالیٰ جل جلالہ کے حضور حاضر ہونا پڑ جائے تو کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہم اطمینان کے ساتھ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکیں؟ دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت، ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر نیک اعمال، اخلاص، نماز، توبہ، ذکر الہی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اسی لیے عقل مند وہی شخص ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی کامیابی کو اپنی زندگی کا اصل مقصد بنا لے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں بھی دنیا کی حقیقت سمجھنے، آخرت کی تیاری کرنے اور ایمان